Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Bismillah wa akhirah. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے قریب جانا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ پچھلی امتیں جو تھیں ان کے اندر چونکہ روزہ 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، اور اس لیے ان کے پورا ایک مہینہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا پاتے تھے، تو کہا گیا کہ اللہ نے روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا اپنی بیویوں کے قریب جانا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس۔ اس ایک آیت پر اگر یعنی ہم چاہیں تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہماری خانگی زندگی کی بنیادیں ہیں اس آیت میں۔ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، اور لباس کا کام ہوتا ہے انسان کے جسم کے عیبوں کو چھپانا۔ لہذا شوہروں کو چاہیے کہ اگر انہیں اپنی بیویوں میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کو چھپانے والے بنے، دنیا کے سامنے اس کا اشتہار نہ لگائے۔ اور بیویوں کو چاہیے کہ اگر انہیں اپنے شوہروں میں کوئی کمی محسوس ہو تو اگنور کریں، اسے چھپائیں، دوسروں سے اسے واضح نہ کریں۔ پھر اسی کو ایک اور اینگل سے سمجھیں۔ یہ لباس ہے نا، جب آپ کو معلوم ہے کہ باہر بارش ہے اور باہر پانی کھڑا ہوا ہے اور کیچڑ ہے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو جاتے ہوئے آپ کو معلوم ہو کہ پیچھے سے کوئی گاڑی تیزی سے آ رہی ہے، آپ کو گمان گزرتا ہے کہ یہ تیزی سے میرے قریب سے گزرے گی اور میرے لباس کے اوپر اس کے چھینٹے ڈل جائیں گے، آپ فوراً اپنے لباس کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اگر اپنے پائنچے اوپر کر لیے ہیں تو وہ کیچڑ کے چھینٹے کہاں پڑیں گے؟ آپ کے جسم پر پڑیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں پر کیچڑ ڈل بھی گیا تو پاؤں کو دھونا آسان ہے، لباس کو دھونا مشکل ہے۔ لہذا آپ وہ کیچڑ کے چھینٹے اپنے پاؤں پر برداشت کر لیتے ہیں، لباس پر برداشت نہیں کرتے۔ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، لہذا اگر کہیں پر کوئی کیچڑ اچھلنے کا ڈر ہو تو انہیں محفوظ کر لیا کرو، خود پر اس سارے بلیم کو برداشت کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر کوئی داغ تمہارے اوپر لگ گیا تو اسے دھونا تمہارے لیے آسان ہوگا، لیکن تمہاری ازواج پر لگا ہوا کوئی داغ ہو تو بڑا مشکل سے دھلے گا۔ ان کی ایسے حفاظت کیا کرو جیسے تم اپنے صاف لباس کی حفاظت کرتے ہو، جتنے پیار سے اس کو دھوتے ہو اور پھر اس کی صفائی کا خیال کرتے ہو، پھر اسے استری کرتے ہو، پھر اسے ہینگ کرتے ہو الماری میں، اور ہر وقت یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے لباس کی سلوٹیں بھی نہ اس میں پڑنے پائیں، اسی طرح اپنے گھر میں اپنے رشتوں کا خیال کیا کرو، ان نازک رشتوں کا احساس کیا کرو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتا ہے اللہ کہ تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے ان کے پاس جا کر۔ یعنی ایک وقت تھا کہ جب رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا بھی جائز نہیں تھا، تو بہرحال یہ کہ وہ ایک تباً اپنی فطرت سے مجبور ہو کر یعنی لوگ چلے جایا کرتے تھے، تو پھر اللہ نے اس کی اجازت دے دی۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ملو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کا سفید دھاگا، تمہارے لیے سفید دھاگا فجر کے وقت سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے۔ اب یہ پھر وہی میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں نا آپ سے، کہ میں یہ نقطہ بار بار اشارہ کرتا جاؤں گا اس کی طرف، کہ یہ جو انکار حدیث کا فتنہ آیا ہے، آپ کو قرآن مجید میں جا بجا دلائل ملیں گے اس کے لیے۔ کہا گیا کہ تم کھاتے رہو پیتے رہو،
رمضان کی راتوں میں، جب تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. اور یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے 2 دھاگے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، ان کو اکٹھا کر کے رکھ دیا اور پھر کھانا پینا شروع ہو گئے کہ جب یہ دونوں دھاگے الگ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ دونوں دھاگے کیسے الگ ہو سکتے تھے؟ پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 دھاگے اپنے سرہانے رکھ دیے اور میں نے کھانا پینا شروع کر دیا، یہ الگ ہوں گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا، لیکن وہ تو الگ نہ ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے، جو کالا دھاگا تھا اس سے مراد رات کی سیاہی تھی اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی تھی. جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا. یہ کون وضاحت کر رہا ہے قرآن کی آیت کی؟ آج ہم بھی حدیث کو خدا نہ خواستہ ماننے سے انکار کر دیں تو 2 دھاگے لے کر بیٹھ جائیں گے سحری کرنے کے لیے جو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ قرآن کی آیات پہ عمل کیسے کرنا ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر اپنے روزے کو پورا کرو رات تک. ولا تباشروہن، اور اپنی بیویوں سے نہ ملو. وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طے کردہ حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے سامنے واضح فرماتا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو. وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی انہیں ذریعہ بناؤ حکام تک رسائی کا، رشوت نہ دیا کرو اپنے مال سے. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا سکو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کے پیچھے سے. ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی تو تقوی ہے، اصل میں اللہ سے ڈرنا. اب یہ ہوا یہ کرتا تھا کہ اگر حج کے لیے نکل گئے، گھر سے نکل گئے تو اور یاد آیا کہ وہ فلاں سامان تو ہے وہ گھر میں رہ گیا، باقی فلاں کام کرنے والا رہ گیا. تو اب چونکہ گھر سے نکلے نیت کر کے تھے تو ایک رسم یہ بنی ہوئی تھی کہ اب دوبارہ جب تک حج نہ کر لیں گھر میں واپس نہیں جائیں گے. تو انہوں نے اس کا ایک طریقہ یہ نکالا تھا کہ گھر کے پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے. بھائی ہم گھر کے مین گیٹ سے باہر نکلیں تو لہٰذا ہم مین گیٹ سے واپس انٹر نہیں ہوں گے جب تک ہم حج نہ کرائیں، اس لیے پیچھے سے داخل ہو جاتے تھے، یعنی اپنی طرف سے ایک چور راستہ رکھا ہوتا. حالانکہ اگر تو گھر میں داخل ہونے کی کوئی ممانعت ہے تو پھر تم آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ، پھر ممانعت ہے. اس لیے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں اگر تمہیں واپس لوٹنا پڑ جائے کسی وجہ سے اور کوئی شاید تم بھول جاؤ یا کوئی کام بھول جاؤ تو واپس آ جایا کرو. اصل نئی نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی اس کی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں میں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن دیکھو ان پر بھی زیادتی نہ کرنا. اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے بھی زیادتی کرنے کا حکم نہیں ہے. اس میں 2 باتیں سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حربی کافر کے ساتھ جنگ کریں گے، یعنی جو آپ کے ساتھ جنگ میں ملوث ہے آپ اس کو جنگ کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں. ہر کافر کے اوپر آپ اپنی تلوار نہیں اٹھا سکتے، پہلی بات. اور حربی کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اسے جا کر دین کی دعوت دینی ہے. اگر وہ اسلام قبول کر لے اور کلمہ پڑھ لے تو آپ کا بھائی ہے، پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. اگر اس کے باوجود وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے تو پھر اسے دوسرا آپشن دیں کہ وہ اسلامی سلطنت کو، خلافت اسلامیہ کو جزیہ دے اور 2nd گریڈ سٹیزن بن کے رہے. اگر وہ اس سے بھی انکار کر دے تو پھر اس سے جنگ ہوگی تیسرے آپشن کے طور پر.
اور وہ جنگ بھی ایسی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، حتی الامکان اس سے بچا جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا حدوں سے نہ بڑا کرو، ورنہ عام طور پر تو یہ ہوتا تھا کہ جو فاتح ہوا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیا کرتے تھے۔ دین کا مزاج یہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وقتلوہم، قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، جو اسلام دشمن ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے والے ان کے ساتھ تم بھی جنگ کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا یہ قتل سے زیادہ، خون ریزی سے زیادہ برا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑا کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑائی کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے وہاں یعنی حرام مسجد حرم کے احاطے میں بھی تم سے لڑائی کریں، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں وہاں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سے بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پر اگر وہ باز آ جائیں، کون؟ اللہ کے دشمن، جنگ کرنے والے، اللہ کے دین کو نیست و نابود کرنے کا عزم رکھنے والے، مسلمانوں کا خون بہانے والے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ معافی مانگ لیں، اگر وہ اسلام کی طرف آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ابو جہل کو بھی اللہ توفیق دے دیتا اور وہ توبہ کر لیتا اور کلمہ پڑھ لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا، لیکن اس کو توفیق نہیں ملی، کفر پہ مر گیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، ان مشرکین سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ مقصد اور نصب العین تمہارا اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو بدلہ نہیں لیا جائے گا مگر صرف ظالموں سے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، پھر جو تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو بدلہ لو اس سے جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی یہ اجازت ہے کہ اگر تم پہ کسی نے زیادتی کر دی تو اس کے برابر تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مار دے تو اس کے جواب میں 2 تھپڑ مارنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ زیادتی کا بدلہ اس زیادتی کے برابر لے سکتے ہو، تو ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو بدلہ لینے کے ضمن میں بھی۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ واحسنوا، اور نیکی کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی میں سے وہ آگے بھیج دیں، یعنی اگر تمہیں روک دیا جائے اللہ کے گھر کی زیارت سے اور عمرے سے، تو پھر جو قربانی تم لائے اسے آگے بھیج دو۔ فَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بہ عذر من راسہ، یا اس سے اپنے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو وہ اپنا سر پہلے ہی منڈوا سکتا ہے۔ ففدیۃ من صیام، تو اس کا فدیہ ہوگا روزہ رکھنا، یعنی اس نے قربانی سے پہلے اگر اس نے اپنے بال صاف کرا دیے تو وہ فدیے میں کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا۔ او صدقۃ، یا وہ صدقہ دے گا، او نسک، یا پھر وہ اتنی ہی قربانی دے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، حج تمتع، حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو کوئی چیز اسے میسر ہو قربانی میں سے اسے پیش کر دے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، اور جو کوئی قربانی کرنے کی طاقت نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اسے چاہیے حج کے دوران 3 دن کا روزہ رکھے۔
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب واپس تم لوٹاؤ گھروں کو اپنے تو 7 دن کے روزے رکھا کرو. کتنے ہو گئے کل؟ 10 ہو گئے. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 روزے ہوئے. ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کرنے کی رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہیں ہیں، یعنی جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے یہ جانے پہچانے مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے عزم کر لیا ان میں حج کا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اسے چاہیے حج کے دوران نہ کوئی فحش گوئی کرے، نہ نافرمانی کرے، نہ جھگڑا کرے. وہ حج کے مقدس سفر پر ہے، اب اسے اپنی زبان کنٹرول میں رکھنی ہے، اسے اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھنے ہیں، اسے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے کر آنا ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا، بہت خوبصورت الفاظ، اور زیادہ راہ لے لیا کرو. اب بھی بڑے بڑے بیگ بناتے ہیں نا حج اور عمرے پہ جانے کے لیے، فلاں شے بھی رکھ لو، فلاں شے بھی رکھ لو، فلاں شے. تزودوا، راستے کا سامان لے لیا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک سب سے بہترین زاد راہ تو تقوی ہے. تم نے سارا سامان ساتھ لے لیا، اللہ کا تقوی نہیں لیا تو کیا فائدہ؟ اللہ کا تقوی ساتھ رکھو. وَاتَّقُونِي یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو اللہ کی نافرمانی سے بچو. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تو تم اپنے رب کی طرف سے کوئی فضل تلاش کرو. یعنی حج کے سفر میں اگر کوئی شخص گیا ہے تو وہاں پہ وہ یعنی اگر کوئی چاہے کہ اپنے اسپیئر وقت کے اندر کوئی کاروبار کر سکتا ہو یا کوئی کام کر سکتا ہو تو کر سکے، اس میں حرج نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم واپس آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر اس کا جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تو تم ناواقفوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو تم وہیں جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو ذکر کرو اللہ کا جیسے تم کسی زمانے میں اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، انہیں یاد کیا کرتے تھے. او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پھر لوگوں میں سے کوئی آتا دعا کرتا ہے اللہ سے. اب یہ دو لوگوں کی مثال آ رہی ہے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما دے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کی ساری دعائیں دنیا پہ بیسڈ ہیں. یہ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دنیا مانگنا حرام نہیں ہے، اللہ سے ہی مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو نمک چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو، کسی کو جوتے کا تسمہ چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو. اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے سوال کرنا ہے، دنیا کا بھی حرام نہیں ہے. لیکن کبھی ذرا یہ پرسنٹیج کیلکولیٹ کریں کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری کتنی فیصد دعائیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں اور کتنی آخرت کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کی پرائیورٹیز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، ہم دنیا کتنی مانگتے ہیں اور آخرت کتنی مانگتے ہیں. ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے جنت مانگی، ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے جنت کی نعمتوں کا سوال کیا، ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے اللہ کی مغفرت کا سوال کیا، ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے جہنم سے بچنے کا سوال کیا. کبھی اپنا کیتھارسس کیجئے، کبھی یہ سوچیں کہ ہماری دعاؤں کا رخ کس جانب ہے. تو فرمایا کہ جو صرف اللہ سے دنیا ہی مانگتا رہتا ہے اس کو دنیا میں تو ہم دے ہی دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہاں ایک دوسرا شخص ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کوئی اللہ سے ایسے دعا کرتا ہے بہت خوبصورت انداز میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ ہے بیلنسڈ طرز عمل، متوازن، معتدل.
اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب آپ اس میں بھی نوٹ فرمائیں، یہ آپ کے سامنے آیت ڈسپلے ہو رہی ہے، دعا آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں اس کو 3 جملوں میں ڈیوائیڈ کروں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، دوسرا جملہ، اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اگر اس کو 3 جملوں میں تقسیم کروں تو اس کا مطلب ہے 2 جملے کس لیے ہیں؟ آخرت کے لیے، اور 1 جملہ کس لیے ہے؟ یہ پرسنٹیج کیلکولیٹ کر لیں اپنی دعاؤں میں، یہ سوچ لیں کہ ہم دنیا کے لیے کتنا کچھ مانگتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے کتنی کرتے ہیں۔ تو اگر تو ایسا ہے کہ 1/3 ہماری دنیا کی دعائیں چل رہی ہیں اور 2/3 چل رہی ہیں آخرت کے لیے، تو پھر تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر کہ دنیا ہی دنیا ہے اور آخرت کا خیال ہی خدا نہ خواستہ ذہن سے محو ہو گیا، تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، یعنی 3 دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اور پھر جس نے جلدی کی 2 دنوں میں تو اس پر بھی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی 3 دن تک، فلا اثم علیہ لمن اتقى، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں میں سے وہ بھی ہے جس کی گفتگو، جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو بڑی خوبصورت محسوس ہوتی، یعنی دنیا کے علوم پہ تو عبور ہوگا، دنیا کے کسی موضوع پہ گفتگو کرنے لگیں گے تو یہ آپ کو تقریر جھاڑ دے گا، آپ کو ایسا جنرل نالج آپ کے سامنے کھولے گا، ایسی انفارمیشن آپ کو دے گا، آپ اشش کر اٹھیں گے۔ کیا نالج ہے، کیا انفارمیشن ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑا کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے احکامات میں بحث مباحثہ کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب بھی اسے اختیار ملتا ہے زمین میں تو اس کی کوشش ہوتی ہے فساد برپا کرے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور برباد کر دے کھیتیوں اور نسلوں کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اخذته العزة بالاسم، تو اسے اس کی عزت نفس گناہ پر آمادہ کرتی ہے، اس کا دل اسے گناہ پر آمادہ رکھتا ہے۔ فحسبه جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ ولبئس المہاد، اور یقیناً وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اللہ ہمیں اس آیت کا مصداق بناتے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں وہ بھی ہے، من یشری نفسہ، جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے، گھلا دیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھپایا اس نے اپنے آپ کو، لگایا ہے، گھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ رعوف بالعباد، تو اللہ اپنے ایسے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جزوی اطاعت قابل قبول نہیں ہے۔ تم اپنی مرضی کے، جو ہم کل پڑھ رہے تھے باتیں، اپنی مرضی کی چند باتیں لو اور اس کو مذہب بنا کے اور دین بنا کے اس پہ چلنا شروع ہو جاؤ، اور جو تمہیں مشکل لگیں باتیں ان کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ پورے کے پورے دین میں داخل ہو، پوری کی پوری اطاعت اختیار کرو، پورے کا پورا اپنے آپ کو جھکاؤ اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے، فَاعْلَمُوا،
تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی۔ وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ مطلب اب یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ ہی جائے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.